حجرات کی یہ تیسری آیت ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان کا معنی کیا ہے؟ بے شک۔ تو ان کا لفظ کسی بھی بات کی تاکید کے لیے، اس کے یقینی ہونے کے لیے اور اس کے پکا ہونے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان الذین، بے شک، ان کا معنی بے شک، الذین وہ لوگ جو، الذین کا معنی کیا کریں گے ہم؟ وہ لوگ جو، ٹھیک ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یغضون، غضہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پست کرنا، نیچا کرنا، آہستہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ غض بصر آپ نے سنا ہوگا، اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا۔ بصر کہتا ہے نگاہ کو، اور غض نیچا کرنا۔ غض بصر نگاہ کو نیچا رکھنا، غض صوت آواز کو نیچا رکھنا، ٹھیک ہے۔ یغضون جو نیچا رکھتے ہیں یا آہستہ رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو۔ صوت کا معنی آواز، پیچھے بھی آیا ہے لا ترفعوا اصواتکم، صوت آواز، اس کی جمع اصوات ہے، آوازیں، ٹھیک ہے۔ اصواتہم اپنی آوازوں کو، پیچھے تھا اصواتکم اپنی آوازوں کو۔ دونوں میں کیا فرق ہوا؟ یہاں پر بھی اپنی آوازوں کو اور وہاں پر بھی اپنی آوازوں کو۔ یہ جو دوسری آیت ہے اس کو دیکھیے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کیا معنی ہم نے اس کا کیا تھا؟ نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہے ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو آہستہ رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو۔ وہاں اصواتکم ہے، یہاں اصواتہم ہے۔ یہاں پر ترجمہ ہم یہی کریں گے لا ترفعوا اصواتکم، تم بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو، ٹھیک ہے، معنی ہم یہی کر رہے ہیں۔ لیکن مراد ہے اپنی آوازوں سے مراد یہ یہاں پر ہے کہ کن کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کن کو کہا جا رہا ہے؟ تو وہ ہے سامنے کے لوگ جو موجود ہیں، جو مخاطب ہیں، ٹھیک ہے۔ تم اپنی آوازوں کو، ٹھیک ہے، تم اپنی آوازوں کو، وہاں پر ہے تم اپنی آوازوں کو، اور یہاں پر ہے وہ اپنی آوازوں کو۔ فرق سمجھ آیا؟ یہاں پر مراد ہے وہ سب، یہاں پر ہے تم سب، ٹھیک ہے جی۔ جو آیت نمبر 2 تھی اصواتکم، وہاں پر ہے تم اپنی آوازوں کو، اور یہاں پر ہے یغضون اصواتہم وہ اپنی آوازوں کو۔ ہم جو ہے اردو زبان میں اپنی ہی استعمال ہو رہا ہے، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں دونوں میں فرق ہے۔ اصواتکم یہ اس کو کہا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو اور دو سے زیادہ ہوں، سامنے موجود ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو کم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جب دو سے زیادہ ہوں لیکن موجود نہ ہوں، کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہو، تو پھر ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کافی سارے آتے ہیں، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہننا، ہما، ہیا، ان کو ضمائر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ضمائر، انگلش میں جیسے پروناؤن کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ آج نہیں، پھر کسی لیکچر کے اندر دیکھ لیں گے کون کون سے ضمائر ہیں اور ان کی پہچان حاصل کر لیں گے، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی بکثرت یہ آتے ہیں قرآن پاک میں، اور کوئی بھی عربی کی حدیث کی کتاب ہو یا عربی کی کوئی بھی عبارت ہو، اس کے اندر یہ بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان ضمائر کا جب ہمیں تعارف حاصل ہو جائے گا تو ہمیں پہچان ہو جائے گی، پھر جب بھی یہ استعمال ہوں گے ہمیں ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو سر دست یہی ہے کہ یہ جو اصوات ہم ہے، ہم ایک ضمیر ہے، اس کو اسم ضمیر ہم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمع مذکر غائب کی ہے، وہ اپنی۔ تو جیسا کہ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ، ٹھیک ہے، یعنی جو موجود نہیں ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تھرڈ پرسن ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون جو پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو آہستہ رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے ہاں، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ کہ اللہ نے آزما لیا ہے، اللہ نے امتحان لے لیا ہے، اللہ نے پرکھ لیا ہے، قلوبہم
دیکھو پھر ضمیر آ گئی ہم، قلوبہم ان کے دلوں کو، للتقوی تقوی کے لیے، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے۔ امتحانہ، محن کا معنی ہوتا ہے آزمانا، پرکھنا، جانچنا۔ تو جب سونے کو آگ میں ڈال کر اس کے کھرے اور کھوٹے کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے تو اس کے لیے عربی میں محن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سونے کو دیکھنا ہو کہ اس میں کتنی کھوٹ ہے اور کھوٹ کو الگ کرنا ہو اور جو اصل ہے اس کو الگ کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے وہ جو سنار ہے اس کے کھرے کو الگ کر لیتا ہے، کھوٹے کو الگ کر لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کتنی کھوٹ ہے اور کتنی اس کے اندر خالص ہے، پیورٹی کتنی ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پر وہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے، جانچ لیا ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ، اللہ نے آزما لیا، قلوبہم ان کے دلوں کو، للتقوی تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، و اجر عظیم، اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت کے اندر جیسا کہ پچھلی آیات میں بھی یہی ترغیب دی گئی تھی اور یہ تلقین کی گئی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی مجلس میں اپنی آوازوں کو آہستہ رکھو۔ اللہ کے نبی کے آداب بیان کیے گئے، اللہ کے نبی کی بات سے اپنی بات بلند نہیں کرنی اور نبی کرم کی رائے سے اپنی رائے کو اونچا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، پیش قدمی نہیں کرنی۔ تو یہاں پر وہی چیز ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی کے مجلس میں اپنی آوازوں کو آہستہ رکھتے ہیں، آپ کے ادب کا ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں بولتے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العزت نے جانچ لی ہے، پرکھ لی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، جو ادب والا ہوتا ہے اس کا ہی نصیب اچھا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے نبی کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اللہ نے یہ ایک ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے مختلف آزمائشوں سے گزار کر کے، واقعی یہ لوگ، ان کے دلوں میں تقوی موجود ہے، پرہیزگاری موجود ہے، اور ان کے لیے بہت زیادہ بخشش، مغفرت، اور اللہ رب العزت نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ دوبارہ پھر دیکھ لیجئے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتہم، جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ، اللہ نے پرکھ لیا ہے، قلوبہم ان کے دلوں کو، للتقوی تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، و اجر عظیم اور بہت بڑا اجر ہے۔ اچھا جی، ان الذین، جی کیا معنی کریں گے؟ بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو پکارتے ہیں آپ کو، ینادون پکارتے ہیں، کا آپ کو، یہ جو کا ہے نا، کاف کے اوپر زبر، یہ بھی ایک ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ استعمال ہوتی ہے واحد مخاطب کے لیے، واحد مذکر مخاطب کے لیے۔ جب آپ کا مخاطب جس سے آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا تذکرہ کرنا ہو تو پھر کاف زبر کا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، واحد مذکر مخاطب۔ تو یہ اللہ کے نبی کو گویا کہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کو آواز دیتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، جو ینادونک، آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجرات کے پیچھے سے، حجرات کے باہر سے، من وراء الحجرات، حجرات کے باہر سے، اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی، اکثرہم ان کی اکثریت، یہ جو ہم ہے پھر وہی ضمیر آئی، جیسے اصواتہم تھا، ایسا ہی اکثرہم ان کی اکثریت، لا یعقلون عقل نہیں رکھتی۔ تو ہم کون سی ضمیر ہے؟ جمع کی، مذکر مخاطب، سوری جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے جی، ان کی اکثریت۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، حجرات کے باہر سے، حجرات حجرتن کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ حجرتن کی۔ تو اصل میں جو حجر کا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رکاوٹ، تو رکاوٹ کھڑی کر کے ایک احاطہ بنا لیا گیا ہو تو اس کو حجرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات ہیں۔ مسجد نبوی میں 9
حجرات ازواج مطہرات کے لیے بنائے گئے تھے، ہر زوجہ کے لیے ایک الگ حجرہ۔ تو اس کی تفاصیل بھی جو حدیث کی کتاب میں ہیں ان کے اندر موجود ہے کہ ان کی لمبائی چوڑائی بہت مختصر سے تھے وہ، اور چھت ان کی یہ کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں یا اس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں ان کی اور پتوں کی، اور جو دروازے ہیں دروازے پر ٹاٹ لٹکے ہوئے تھے۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں ان کو گرا کر ان کو مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا تھا۔ تو اس وقت جو لوگ تابعین موجود تھے وہ غمزدہ تھے کہ جو اللہ کے نبی کی یادگار تھی اس کو گرا دیا گیا، لیکن وہ ظاہر ہے ایک مجبوری تھی، مسجد کی توسیع کرنا مقصود تھا، تو ایک اس ضرورت کی بنا پر ان کو شامل کرنا پڑا، وگرنہ وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ حجرے قائم رہتے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ ہوتا کہ اللہ کے نبی نے کیسے حالات کے اندر زندگی گزاری ہے اور ان کے اندر دنیا کے طمع اور حرص پیدا نہ ہوتی۔ یہاں پر ان حجرات کا ذکر ہے کہ جو لوگ ان حجرات کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے ہیں ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ جو اللہ کے وسلم کے صحابہ تھے جو آپ کی صحبت میں رہے تھے اور آپ کی تربیت میں رہے تھے، وہ تو آپ کے آداب کو جانتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مصروف زندگی گزار رہے ہیں اور کتنی بھاری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ تو ظاہر ہے ایک انسان ہے، اس کو آرام کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس کو خانگی معاملات کے لیے بھی وقت دینا ہے، انسان ہے، اور کچھ اہم اور ضروری کام بھی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تو آپ گھر میں ہو تو آپ کو اس طرح سے باہر نہیں بلاتے تھے، بلکہ آپ کا انتظار کرتے تھے، اور جب آپ موجود ہوتے مجلس کے اندر تو اس وقت کوئی مسئلہ یا کوئی سوال یا کوئی ضرورت حاجت ہوتی تو آپ سے ڈسکس کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جو لوگ باہر سے آتے تھے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے کے اندر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف اپنا ہی خیال ہوتا ہے اور دوسرے کی ضروریات کیا ہیں، دوسرے کی زندگی کیسی ہے، اس کی مصروفیات کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتا۔ تو کچھ ایسے انگھڑ لوگ تھے جنہیں کوئی سلیقہ نہیں تھا، تو وہ آئے باہر سے عرابی، آ کر انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا آپ کے مجلس میں آنے کا، اور نہ ہی کسی خادم وغیرہ کو بھیجا کہ اگر کتنا ہی اہم کام ہے تو کسی خادم کو اندر بھیج کر پتہ کر لیں اور پیغام پہنچا دیں۔ وہ باہر سے آوازیں دینا شروع ہو گئے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے طبع حلم کی بنا پر، بردباری کی بنا پر آپ نے تو ان کو کچھ نہیں کہا، لیکن پھر اللہ رب العزت نے مداخلت کی کہ جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں یہ بے عقلی کی علامت ہے یا ناسمجھی کی علامت ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے پھر خود ادب سکھایا۔ آپ کی خاطر جنہوں نے اپنی ساری زندگی مصروف کر رکھی ہے اور بھاری ذمہ داری ہیں ان پر، کئی مصروفیات ہیں، تو ان کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم آئیں تو اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کے سوال کے جواب دینے کے لیے یا آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ فارغ ہی ہو۔ تو ان کے اوقات کا، ان کے آرام کے اوقات کا، ان کے مصروفیات کے اوقات کا اور ان کے اہم کاموں کے اوقات کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے، اور خود ان کے باہر آنے کا انتظار کرنا چاہیے اور موقع محل دے کر بات کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر ایسے ہی لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے وہ تو اپنی آوازوں کو بھی پست رکھتے ہیں اور آپ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اور آپ کی مجلس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، لیکن جو بے عقل لوگ ہیں، جو ناسمجھ لوگ ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو ان کی یہاں پر تذکرہ ہے۔ یہ دیکھیے ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو آپ کو آوازیں دیتے ہیں، جو آپ کو پکارتے ہیں۔ ندا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ندا کا معنی پکار، ٹھیک ہے جی، ندا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ندا کا معنی ہوتا ہے آواز، اونچی آواز سے پکارنا۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، حجرات کس کی جمع ہے؟ حجرہ کی، حجرات کے باہر سے، اکثرہم، ان کے اکثریت، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتی۔ ظاہر ہے جو وفد آیا ہے وہ سارے ایسے نہیں ہوں گے، کچھ لحاظ رکھنے والے بھی ہوں گے، یا پھر ایک یہ محاورہ بھی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اکثریت، کہتے ہیں حکم الاکثر حکم الکل، کہ اکثر کا حکم کل کا حکم ہوتا ہے، تو یہ مبالغے کے لیے یہ لفظ بول دیا جاتا ہے، مراد سب ہی ہوتے ہیں۔ تو کچھ مفسرین تو یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے بے عقل ہیں، اور کچھ مفسرین نے کہا کہ نہیں، کچھ ان میں سمجھدار بھی تھے لیکن وہ معدود چند تھے، ان کی تعداد کم تھی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ باہر کیا، ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، حجرات کے باہر سے، خیموں کے باہر سے، اکثرہم، ان کی اکثریت، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتی۔
ولو انہم صبروا، ولو اور اگر، انہم وہ، صبروا صبر کر لیتے، ولو انہم صبروا اور اگر بے شک وہ صبر کر لیتے، حتی تخرج الیہم حتیٰ کہ آپ ان کی طرف نکل آتے، آپ خود آخر آپ نے باہر آنا ہی تھا نا، وہ آپ کے باہر آنے کا انتظار کر لیتے، صبر کر لیتے، ولو انہم صبروا اور اگر وہ صبر کر لیتے، حتی تخرج الیہم حتیٰ کہ آپ نکل آتے ان کی طرف، لکان البتہ ہوتا، خیر لہم بہتر، خیر کا معنی کیا ہے؟ بہتر، لہم ان کے لیے، لکان خیر لہم تو ہوتا بہتر ان کے لیے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والے، رحیم رحم کرنے والے ہیں، مہربان ہیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تبصرہ کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں پر کہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود باہر آنے کا انتظار کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، نہ تو اللہ کے نبی پر گراں گزرتا اور آپ فریش ہو کر اور مستعد ہو کر باہر آتے اور زیادہ توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سنتے، تو اس میں ان کی ہی بہتری تھی، آپ کی بیعت بھی نہ ہوتی اور ان کا کام بھی بہتر انداز سے پورا ہو جاتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا اور اگر وہ صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ حتیٰ کہ آپ نکل آتے ان کی طرف، لَكَانَ البتہ ہوتا، خَيْرًا لَهُمْ بہتر ان کے لیے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے؟ اس کا کیا تعلق پیچھے والے حصے کے ساتھ آیت کے؟ جی، پہلے جو ہو چکا اس کو اللہ نے معاف کر دیا، آئندہ سے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، آئندہ سے احتیاط کی جائے، پہلے لا علمی میں جو ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والے مہربان ہیں۔ لے جی ترجمہ ایک بار پھر پڑھتا ہوں شروع سے، غور سے دیکھیے گا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، پہلے لفظی کیا تھا اب با محاورہ۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے مجلس میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو حجروں کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اور اگر وہ صبر کر لیتے حتیٰ کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ بكت عيني على ذنبي وما